خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے، یرمیہ نبی کے حوالے سے، اس زمانے کے حالات و واقعات کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، خداوند کے کلام سے برکت پا رہے ہیں۔ عزیزو، آج یرمیہ کے حوالے سے 47واں پروگرام ہے، یرمیہ سیریز کا 47واں پروگرام ہے۔ خداوند میں آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، خداوند کے خوف میں بڑھنے کی دعا، خداوند آپ کو، آپ کے گھرانوں کو، آپ کی کلیسیاؤں کو اپنے نام کے جلال کے لیے قوت، قدرت اور کثرت سے استعمال کریں۔ عزیزو، آج کا پروگرام اس حوالے سے نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہم اس میں بابل کی ججمنٹ کے حوالے سے پڑھیں گے اور کیسے اس کا تعلق ریویلیشن سے، یعنی مکاشفہ کی کتاب سے ہے اور اینڈ ٹائم سے ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح خداوند ایک کنٹینیوٹی میں، ایک تسلسل میں مختلف قوموں کے حوالے سے ججمنٹ کا، انصاف کا، ان کی عدالت کا بیان کرتے آئے ہیں۔ یرمیہ نبی ہم نے پڑھا گزشتہ باب میں 47 اور 48 چیپٹر میں، 49 چیپٹر میں بھی، کہ امون اور ادوم اور مواب اور مصر اور فلسطین اور اسور کے حوالے سے ججمنٹ، انصاف کی پروفیسی کرتے آئے ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں گے کس طرح بیبلونینز کے حوالے سے خدا ان سزا کا، غضب کا میسج دے رہے ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے عزیزو، کیونکہ اینڈ ٹائمز میں بھی ہم، ریویلیشن میں بھی ہم بابل کے حوالے سے بہت سی پروفیسیز اس کی ججمنٹ کا پڑھتے ہیں، تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ خدا ان کا کلام جو ہے وہ سائیکلز میں کام کرتا ہے، اٹ از سکلکل۔ ایسے نہیں کہ ایک پروفیسی ہے جو یرمیہ یا یسایہ میں ہے، وہ ٹک ہو گئی تو پھر دوبارہ نہیں ہوگی، بلکہ کئی پروفیسیز، کئی نبوتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ملٹیپل فلفلمنٹ ہوتی ہے، ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ جیسے مثال کے طور پر خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو مصر میں سے بلایا۔ اب یہ اسرائیل کے لیے استعمال ہوئی ایک دفعہ، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع المسیح بھی مصر گئے، کیونکہ ان کے باپ نے، یعنی جو زمینی باپ تھے، انہیں خواب میں فرشتہ نے کہا کہ ہیرودیس جو ہے وہ بچوں کو قتل کرا رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ چلے جائیں۔ تو وہ مصر چلے گئے تھے، اور پھر وہ مصر سے آ کے ناصرت میں رہنے لگے تھے، سو یسوع ناصری کہلائے۔ سو there are multiple fulfillments and then there are multiple ways to look at it as well, at any prophecy۔ پیشتر اس کے کہ ہم آج کے پروگرام میں بابل کے حوالے سے خدا ان کی اس ججمنٹ کو پڑھیں، دیکھیں اور سیکھیں۔ میں آپ کو ادوم کے حوالے سے بتا دوں، کیونکہ لاسٹ پروگرام کے آخر میں میں نے ذکر کیا تھا اس پروفیسی کا جو ادوم کے شہر بصرہ کے حوالے سے ہے، لیکن ہم اس کو پڑھ نہیں سکے تھے۔ وہ یسایہ نبی کے صحیفہ میں ہے۔ آئیں ہم یسایہ نبی کی کتاب میں جاتے ہیں اور اس کے 63ویں باب، جی ہاں، آزایہ 63 میں دیکھتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے، یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بصرہ سے آتا ہے، یہ جس کا لباس درخشاں ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خراما ہے؟ خدا ان جواب دیتے ہیں کہ یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں۔ تیری پوشاک کیوں سرخ ہے؟ تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں روندتا ہے؟ خدا ان جواب دیتے ہیں کہ میں نے تن تنہا انگور حوض میں روندے اور لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ نہ تھا۔ ہاں، میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا، اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا۔ عزیزو، یہ وہ خوبصورت آیات ہیں جو خدا یسوع المسیح کی دوسری آمد کے حوالے سے، اس کی ججمنٹ کے حوالے سے لکھی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ادوم کو خدا کر سزا دیں گے، اور بصرہ کے حوالے سے خاص طور پر لکھا ہے۔ عزیزو، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ادوم جب یرمیہ کے ٹائم میں، یسایہ کے ٹائم میں بھی جو ہے جج ہوا، لیکن اینڈ ٹائم میں بھی جج ہوگا۔ خدا یسوع المسیح خدا کر اسے جج کریں گے۔ اسی طرح امون، مواب، فلسطین، مصر، بیبیلون، یہ تمام اقوام جو اسرائیل کے گردا گرد ہیں، جو اسرائیل کے خلاف اینٹی سیمیٹزم پھیلاتی ہیں۔ اینٹی سیمیٹزم کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو بری خواہشات، ان کو تباہ، ان کو تحقیق کرنے کے میسیجز پھیلاتی ہیں، سوچ پھیلاتی ہیں، خداوند ان قوموں کے خلاف ہیں۔ اور ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بہت سے بہن بھائی جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، جن جن کنٹریز میں ہم رہتے ہیں، وہ ان اینٹی سیمیٹک سوچوں سے، اینٹی سیمیٹک تھیولوجی سے بڑے امپریس ہیں۔ غیر قومیں تو غیر قومیں، کچھ اپنے مسیحی لوگ بھی
اینٹی سیمیٹک ہیں، اسرائیل کے برخلاف سوچتے باتیں کرتے ہیں۔ اس کا کچھ اثر ان کے گردا گرد کی قوموں کی وجہ سے ہے اور کچھ اثر غلط ٹیچنگ کی وجہ سے، جھوٹے نبیوں، جھوٹے کاہنوں جن کے حوالے سے ہم پڑھتے آئے ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے خدا ان کے کلام کو، خدا ان کی شریعت کو بھی لوگ حقیر جانتے ہیں اور خدا ان کی چنی ہوئی قوم کو بھی لوگ حقیر جانتے ہیں۔ ہم جیرمیہ 51 میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یہ فرماتا ہے، دیکھ میں بابل پر اور اس کے مخالف دارالسلطنت کے رہنے والوں پر ایک مہلک ہوا چلاؤں گا، اور میں اسانے والوں کو بابل میں بھیجوں گا کہ اسے اسائیں اور اس کی سرزمین کو خالی کریں۔ یقیناً اس کی مصیبت کے دن وہ اس کے دشمن بن کر اسے چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ اس کے کماندار اور زیرہ پوشوں پر تیر اندازی کرو، تم اس کے جوانوں پر رحم نہ کرو، اس کے تمام لشکر کو بالکل ہلاک کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے خدا ان کے کلام کے مطابق۔ نہ صرف نبوکدنضر کی اولاد میں سے جو لوگ ہیں وہ بابل کی غلط گائیڈنس کرتے ہیں، بلکہ وہ بہت زیادہ مغرور، پراؤڈ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ریلیکس اور لیڈ بیک ہو جاتے ہیں اور مادی اور فارسی زور پکڑتے ہیں ایک نئی سپر پاور کے طور پر، اور آ کر وہ بابل کے ساتھ بالکل ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم جیرمیہ 51 کی 5th ورس دیکھیں، جو بھی میں نے پیسج پڑھا وہ میں 4 آیت تک پڑھا تھا، وہاں پر ریزن لکھا ہے، وجہ لکھی ہے کہ کیوں بابل کی ایسی ججمنٹ ہو رہی ہے۔ کیونکہ اسرائیل اور یہودا کو ان کے خدا رب الافواج نے ترک نہیں کیا، اگرچہ ان کا ملک اسرائیل کے قدوس کی نافرمانی سے پر ہے۔ خداوند نے اسرائیل اور یہودا کی وجہ سے بابل کو جج کیا، کیونکہ بابل کی یہی ڈیوٹی تھی کہ وہ اسرائیل اور یہودا کو ان کے ملک سے لے کر جائے، لیکن بابلیوں نے اسرائیلیوں یہودیوں کے ساتھ بہت ظلم کیا، اور چونکہ اپنی وہ جو باؤنڈری ہے اس کو انہوں نے اس سے زیادہ بڑھے تجاوز کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بالآخر خداوند بابل پر بھی ججمنٹ لاتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل کو تو میں نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے سزا دی، لیکن بابل کو میرے لوگوں کے ساتھ برا کرنے کی وجہ سے میں نے سزا دی۔ سو عزیزو، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ خداوند نے آج بھی اسرائیل کو ترک نہیں کیا ہے، اور ان اینٹی اسرائیل، اینٹی سیمیٹک جو لوگوں کی سوچیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو، مسیحوں نے اپنے آپ کو ان سوچوں سے، ان غلط ڈاکٹرن سے بچا کر رکھنا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں کہ اکثر لوگوں کا یہ آرگومنٹ ہوتا ہے جو اینٹی اسرائیل ہیں مسیحت میں، کہ دیکھیں جی، خداوند یسوع المسیح غیر قوموں کے لیے آئے تھے اور انہوں نے غیر قوموں میں جانے کو کہا۔ بے شک خداوند سب قوموں کے لیے آئے تھے، اسرائیل کے لیے بھی اور غیر اقوام کے لیے بھی، لیکن عزیزو یہ نہ بھولیں کہ خداوند کے سارے شاگرد جو ہیں وہ اسرائیلی تھے، وہ یہودی تھے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کوئی جاپانی نہیں تھے۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل میں بھی لوگ خداوند پر ایمان لائے، بلکہ جو اسرائیل میں لوگ ایمان لائے وہ پھر جا کر اور قوموں کے لیے خداوند کی جو گڈ نیوز ہے، خداوند کی جو گاسپل ہے، خداوند کی جو خوشخبری ہے وہ لے کر گئے۔ ان کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پولس رسول بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہودی کو کیا فوقیت؟ وہ کہتے ہیں ہر طرح کی فوقیت ہے، وہ پہلے ہیں، they are the first ones, they are the real olive branch، وہ اصلی زیتون کا درخت ہے، ہم جنگلی زیتون کا درخت ہے جو غیر اقوام سے مسیح میں جڑے ہیں۔ جیرمیہ 51:11 میں سے میں یہ پڑھ بھی دوں، جہاں پر لکھا ہے کہ تیروں کو سائیکل کرو، سپروں کو تیار رکھو، خداوند نے مادیوں کے بادشاہوں کی روحوں کو ابھارا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ بابل کو نیست کرنے کا ہے، کیونکہ یہ خداوند کا یعنی اس کی ہیکل کا انتقام ہے۔ بابل کی دیواروں کے مقابل جھنڈا کھڑا کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے واضح طور پر لکھا بھی ہوا ہے کہ کون جو ہے وہ بابل کو تحقیق کرے گا، مادیوں اور فارسیوں کا لکھا ہے، یعنی پرشینز اینڈ میڈس۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند نے یہ ساری باتیں پہلے سے طے کر رکھی ہیں، اور آخری وقت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ پرشینز کون ہیں؟ جو ایرانی ہیں، اور بیبلونینز کون ہیں؟ جو عراقی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہو ان کی بڑی جنگ تھی، کیا کچھ عرصہ بعد بھی جنگ ہوگی؟ آئی ایم شیور کہ خداوند اپنے کلام کی لاج رکھیں گے، اور بعین اپنے کلام کے مطابق وہ اس کو پورا بھی کریں گے۔ جیرمیہ کے ریفرنس کے تناظر میں اگر ہم ریویلیشن کا 17 چیپٹر دیکھیں، مکاشفہ 17واں باب، تو لکھا ہے کہ ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے
اس بڑی قصبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی میل سے متوالے ہو گئے تھے۔ پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا، وہاں میں نے قرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا، جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ عورت ارغوانی قرمزی لباس پہنے ہوئی تھی، سونے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھی۔ اس کے سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں کی میل سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا راز بڑا شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ عزیزو، خداوند کے کلام میں سے میرے ساتھ دیکھیے جیرمیہ 50 اس کی 9 ورس سے آگے لکھا ہے کہ دیکھو میں شمال کی سرزمین سے بڑی قوموں کے انبوہ کو برپا کروں گا اور بابل پر چڑھا لاؤں گا اور وہ اس کے مقابل صف آرا ہوں گے۔ 11ویں آیت سے آگے لکھا ہے کہ آئے میری میراث کو لوٹنے والوں، چونکہ تم شادمان اور خوش ہو اور داؤنے والی بچیا کی مانند کودتے پھاندتے اور طاقتور گھوڑوں کی مانند ہنہناتے ہو، اس لیے تمہاری ماں نہایت شرمندہ ہوگی، تمہاری والدہ خجالت اٹھائے گی۔ دیکھو وہ قوموں میں سب سے آخری ٹھہرے گی اور بیابان و خشک زمین میں ریگستان ہوگی۔ تو دیکھیے عزیزو کس طرح خداوند کا کلام بڑے واضح طور پر خداوند یہوہ خدا کی معرفت سے یہ فرما رہا ہے کہ خداوند کی میراث، خداوند کی قوم اسرائیل، اس کے لوگ، یہودا کے لوگ، ان کو تنگ کرنے والے، ان کو لوٹنے والے اگر کسی طور پر خوشحال ہوتے اور ہنہناتے ہیں تو بالآخر خداوند کی ججمنٹ ان کے اوپر آئے گی۔ آپ ان کو ایک نسل یا شاید 2 نسل ترقی کرتا دیکھیں، بٹ ان دی اینڈ ایونچولی گاڈ از گوئنگ ٹو پنش دیم۔ 15ویں آیت میں 50ویں باب یرمیہ کے بڑے واضح طور پر لکھا ہے یہ خداوند کا انتقام ہے، گاڈز وینجنس۔ جیسے ہم کلام پاک میں پڑھتے ہیں کہ انتقام لینا کس کا کام ہے؟ خداوند کا۔ تو خداوند جب بابل کو اپنے انتقام میں لے کر آتا ہے، that actually shows کہ he cares for his people. That is why I've been saying all along، اسی وجہ سے میں آپ کو بار بار assertively زور دے کر یہ کہتا رہا ہوں کہ اسرائیل کے حوالے سے جو نفرت کے، غصے کے، برائی کے جذبات ہیں جو آپ کی آس پاس کی قوموں، مذاہب اور غلط ٹیچنگز، جھوٹے کاہنوں، جھوٹے نبیوں کی معرفت آپ کے ذہنوں میں آ گئے ہیں، ان سے بچیں، کیونکہ کلام جو ہے، خدا جو ہے، بائبل کا خدا جو ہے، وہ اپنی قوم کو، اپنی میراث کو ہرگز نہیں بھولتا۔ لیکن اسرائیل کے حوالے سے لکھا ہے یرمیہ 50واں باب 17ویں آیت کہ اسرائیل پراگندہ بھیڑوں کی مانند ہے، شیروں نے اسے رگیدا ہے، پہلے شاہ اسور نے اسے کھا لیا، پھر شاہ بابل نبوکد نظر اس کی ہڈیوں تک کو چبا گیا۔ اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شاہ بابل اور اس کے ملک کو سزا دوں گا جس طرح میں نے شاہ اسور کو سزا دی ہے، لیکن میں اسرائیل کو پھر اس کے مسکن میں لاؤں گا اور وہ کرمل اور بسن میں چرے گا اور اس کی جان کو افرائیم اور جلاد پر آسودہ ہوگی، خدا فرماتا ہے۔ سو عزیزو، اسرائیل کا ابھی اپنے ملک میں آنا کچھ عرصہ پہلے 1948 میں اس بات کی گواہی ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو نہیں بھولا۔ اس وقت بھی یعنی 500 قبل از مسیح اور 400 قبل از مسیح میں خداوند اپنے لوگوں کو واپس لے کر آئے، زربابل اور عزرا اور نہمیہ کی قیادت میں، اور تھرو آؤٹ دا ہسٹری یعنی مسیح کی زمینی آمد سے پہلے بھی اور اس کے آسمان پر جانے کے بعد بھی اسرائیل کو خداوند نے بڑی دفعہ کاٹا چھانٹا ہے اور وہ مختلف قوموں کے حوالے کر دی گئی، لیکن بالآخر وہ واپس آتے ہیں کیونکہ خداوند ان کو بچاتا ہے، وہ اس کی قوم ہے، وہ ان کو اون کرتا ہے، اپنے بچوں کو ڈانٹتا، ان کو کاٹتا چھانٹتا تو ہے، بٹ ہی برنگز them back and that is what we need to understand۔ اسرائیل کے حوالے سے بھی اور اپنے حوالے سے بھی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر خداوند کی کسی بات کو ٹھیک طور پر نہیں کر رہے تو خداوند ہمیں کاٹیں گے، چھانٹیں گے ضرور، مگر اس لیے نہیں کہ ہم تباہ اور برباد ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ ہم سیکھیں اور خداوند سے جڑیں اور پھر خداوند کی برکت کو ایکسپیرینس کرنے والے ہوں۔ لکھا ہے خداوند فرماتا ہے ان دنوں میں اور اسی وقت میں اسرائیل کی بدکرداری ڈھونڈے نہ ملے گی اور یہودا کے گناہوں کا پتہ نہ ملے گا، کیونکہ جن کو میں باقی رکھوں گا ان کو معاف کروں گا۔ اب یہ بات ہم دیکھتے ہیں تھرو آؤٹ دا ہسٹری، ٹھیک ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے، پھر لوگ جو ہیں وہ برائی میں، بدی میں پڑتے ہیں، خداوند پھر اپنی قوم کو کاٹتے اور چھانٹتے ہیں۔ کیا آج ایسا ہے؟ بالکل، بہت سے لوگ اسرائیل میں جو ہیں وہ خداوند کے کلام پر چلتے ہیں، کئی لوگ مسیح سے واقف ہیں، کئی لوگ مسیح سے واقف نہیں ہیں، اور کئی لوگ بالکل ایتھیسٹ ہیں، وہ خداوند کو، بائبل کے خدا کو نہ ہی یہودی طرز کے مطابق نہ ہی مسیحی طرز کے مطابق مانتے ہیں۔ تو پھر they will also be eventually judged
But we should not hate Israel. ہمیں اسرائیل کو لعن طعن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انفیکٹ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے، خداوند ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اسرائیل کی سلامتی کی دعا کرو. عزیزو، یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جسے ریپلیسمنٹ تھیولوجی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ریپلیسمنٹ تھیولوجی کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو جو خداوند کی میراث ہے، جسے خداوند اپنی انہیریٹنس قرار دیتے ہیں، اس کو ہٹا کے خود اس کی جگہ پہ فٹ ہونا. بائبل کی تعلیم نہیں ہے، جھوٹے نبیوں کی تعلیم ہے، اور اس کے حوالے سے گھنٹوں دنوں بات ہو سکتی ہے. یاد رکھیے، پولوس ہمیں بتاتے ہیں رومیو کے 11ویں باب میں کہ ہم تو جنگلی زیتون ہیں. اگر ہم خداوند میں جو زیتون کی روغندار جڑ ہے شریک ہو گئے ہیں تو اصلی تو ضرور شریک ہوں گے. ابھی وہ کٹے ہوئے ہیں، خداوند ان کو کاٹتے اور چھانٹتے ہیں، لیکن اگر ہم جنگلی ہو کر اصلی زیتون کی جڑ میں پیوند ہو سکتے ہیں تو اصلی زیتون جو کہ اسرائیل ہے وہ تو ضرور ہی پیوند ہوگا. خداوند کے پاک کلام میں سے جرمیہ میں سے کچھ اور آیات پڑھ کر میں آج کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. جرمیہ 50 اس کی 33 ورس سے آگے دیکھیے کہ رب الافواج فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل، بنی یہودا دونوں مظلوم ہیں، اور ان کو اسیر کرنے والے ان کو قید میں رکھتے اور چھوڑنے سے انکار کرتے ہیں. ان کا چھڑانے والا زور آور ہے، رب الافواج اس کا نام ہے. وہ ان کی پوری حمایت کرے گا تاکہ زمین کو راحت بخشے اور بابل کے باشندوں کو پریشان کرے. عزیزو، ہاؤ کمفرٹنگ دیز ورڈز آر. کیسے تسلی دینے والے الفاظ ہیں. خداوند اسرائیل کا خدا ان کو چھڑانے میں زور آور ہے. وہی خدا میرا اور آپ کا خدا بھی ہے. اگر آج آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اسی خدا کو، یہوہ خدا کو پکاریں، اس کے بیٹے ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے نام میں، اور اس کو اس کے وعدے، اس کے کلام پڑھ کر یاد کرائیں کہ جس طرح اس نے اسرائیل کو بابل کی اسیری سے نکالا، وہ آپ کو بھی آپ کی پریشانی میں سے آزاد کرے. آمین.